ہر وہ کام جو کہ شریعت کے منافی ہوں، شریعت کے خلاف ہوں، قرآن و سنت کے خلاف ہوں، اس کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آج کل ڈائبٹیز کے پیشنٹ زیادہ ہو رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو پریشانی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جوانوں میں یہ اور بچوں میں یہ جو مرض ہے یہ کافی پھیل رہا ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اسلام سے دوری ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اسلام سے دوری کیسے، کیا تعلق ہے؟ تو بھائی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ جو بچے ہیں وہ ماں کا دودھ پئیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ جو ٹرانسلیشن ہے اس کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید کے اندر بالکل واضح طور پر آیا ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ پلانا چاہیے، اس میں ہی صحت ہے۔ جبکہ ہماری جو دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی معاملات ہے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ فگر آؤٹ ہو جائے گا، فگر خراب ہو جائے گا، یا کہ ہماری جو خوبصورتی ہے اس میں کمی آ جائے گی۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ بچے کو کم از کم 30 ماہ یا کم از کم 2 سال جو ہے 24 ماہ، وہ بچی ہو یا بچہ ہو، اس کو ماں کا دودھ پلائیں۔ جب آپ ماں کا دودھ نہیں پلائیں گے، ماں کے دودھ کے علاوہ آپ جانور کا دودھ پلائیں گے تو جانور ہی بنیں گے، جانوروں والی خصلت آئے گی۔ اگر ڈبے کا دودھ جیسے کہ آج کل رواج ہے کہ ڈبے کا دودھ جیسے ہی پیدائشی طور پر لگا دیا جاتا ہے تو بھئی وہ تو بچہ ڈبہ ہی بنے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہارن بجاتے رہیں گے سڑکوں پر، اور کوئی جو ہے آپ کا ہارن سنتا نہیں ہے، کوئی جو ہے آپ کو راستہ نہیں دیتا سڑکوں پر، اشاروں پر۔ تو اور بھی کئی معاملات ہیں، اور سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہے شوگر۔ جب آپ والدین میں سے کوئی بھی اس قسم کی ٹینشن نہیں لے گا، یعنی کہ باپ بھی فورس نہیں کرے گا کہ بچے کو ماں کا دودھ پلانا چاہیے، یا کہ ممتا جو ہے، ماں جو ہے وہ بچے کو ماں کا دودھ نہیں پلائے گی، خود اپنا فیڈ نہیں کروائے گی، تو اس میں پھر وہ خصلتیں، وہ برداشت، وہ رحم دلی، وہ جو ہے انسانیت کا جو معیار ہے وہ اس تک منتقل نہیں ہو سکتا۔ تو جو بچے ماں کا دودھ نہیں پی رہے ان میں یہ مرض کثرت سے پایا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کم از کم جو 40 سال تک اس کی طاقت رہتی ہے۔ جی ہاں، جو بچہ یا بچی والدہ کا دودھ پیتا ہے، والدہ کا دودھ پی کے بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ جو اس کی جو میعاد ہے، جو اس کا پیریڈ ہے، وہ اس وقت تک ماں کا دودھ پیتا ہے تو انشاءاللہ العزیز 40 سال تک اس کے اندر وہ جو طاقت ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ تو 40 سال کے بعد ظاہر ہے کہ انسان اپنے خوراک پر توجہ دے، اور اسی طرح جو ہے ایکسرسائز کا روٹین بنائے، ایکسرسائز کی، اور ڈائٹ پلان ہو، اور کم کھائے، یعنی کہ حد سے زیادہ نہ کھائے۔ صبح کا میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ صبح کا کھانا جو ہے وہ ناشتہ 60% ہونا چاہیے، دوپہر کا جو کھانا ہے وہ 30% ہونا چاہیے، اور جو رات کا کھانا ہے وہ کم از کم 10% ہونا چاہیے۔ باقی پیٹ کو خالی رکھیں، اور اسی طرح جو ہے آپ ماہ رمضان میں روزوں کی کثرت کریں، یعنی کہ پورا رمضان شریف روزے رکھیں۔ ابھی رمضان شریف گزرا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم باقی معاملات میں جس طرح اپنے آپ کا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو آگ سے بچاتے ہیں، سردی سے بچاتے ہیں، گرمی سے بچاتے ہیں، تو خدا را اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کے بچوں میں یہ جو شوگر کی مرض ہے یہ منتقل نہ ہو، تو آج سے تہیہ کریں کہ بچوں کو انشاءاللہ العزیز، جو کہ بچے چھوٹے ہیں، ان کو آج ہی جو ہے ماں کا دودھ پلائیں۔ ہاں، کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو پیچیدگی آتی ہیں کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ منع کرتے ہیں کسی نہ کسی مرض کی شدت کی وجہ سے، یا کوئی ماں میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی جلدی پرابلم ہوتی ہے، اسکن کی پرابلم ہوتی ہے، تو اس میں تو چلو ٹھیک ہے، احتیاط کی جائے، وگرنہ آپ جو ہے بچوں کو ماں کا دودھ پلائیں گے انشاءاللہ، تو یہ جو شوگر کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، شوگر کی جو بیماری ہے، یہ انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو کافی حد تک خلاصی مل جائے گی، آپ کو کافی حد تک جو ہے اس میں سے انشاءاللہ یہ مرض نہیں پھیلے گا۔ وگرنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل چھوٹے بچوں میں بھی شوگر کا مرض آ چکا ہے، جوانوں میں یہ چیز آ چکی ہے، اور یہ چیز جو ہے اندر ہی اندر بندے کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اور زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو میں تو یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ تمام جو اعمال ہیں، 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اسلام کے مطابق گزاریں، اور بچوں کو ماں کا دودھ پلائیں۔